حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک روز گیند سے کھیل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے سرگوشی کر رہا ہے، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ عرض کیا کہ بادشاہ وقت سے میرا مقدمہ ہے اور یہ شخص قاضی کا قاصد ہے تاکہ بادشاہ کو عدالت میں لے جائے، مگر اسے آپ کی خدمت میں قاضی کا فرمان پہنچانے کی جرت نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو کچھ اس نے کہا تو نے بیان کیا۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنتے ہی بلا ہاتھ سے پھینک دیا اور بولے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایماندار کے پاس جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پہنچتا ہے تو وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتا ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ شہنشاہ عادل اسی وقت اس کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی نے مدعی سے گواہ طلب کیے، مگر وہ دعویٰ ثابت نہ کر سکا اور نہ گواہ پیش کر سکا، اور نادم ہوا اور فیصلہ آپ کے حق میں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص نے جس چیز کا مجھ پر دعویٰ کیا تھا گویا کہ یہ ثابت تو نہ کر سکا، تاہم اپنی طرف سے اس قسم کی چیز اسے ہبہ کرتا ہوں، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں کہ اس پر کوئی حق نہیں، تاہم شریعت کی عظمت اور رفعت کو برقرار رکھنے میں حاضر ہوا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ بیان کرتے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کوئی حکمران نہیں ہوا۔ دوسرا فرمایا کہ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ کا مستجاب بنایا، اور دعا کی قبولیت کے خاص طور پر گویا کہ مشہور ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو سامعین محترم، یہ بھی وقت کے حکمران تھے، یہ بھی وقت میں بادشاہ تھے، چاہتے تو عدالت نہ پیش ہوتے، لیکن کیا کہ جب حکم آ گیا کہ یہ عدالت میں پیش ہو جاؤ سو پیش ہو گئے، اور اپنے کو بری بھی کر لیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں سچے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کو ظاہر کیا۔ دوسرا فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کیا یہ اچھا ہوتا کہ میں اپنی اولاد میں سے اس شخص کو دیکھ پاؤں جس کا عدل اور انصاف روح زمین پر معمور ہو۔ کون فرماتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ حضرت اسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں پیرا دے رہا تھا کہ ہمیں گفتگو سنائی دی کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، تو لڑکی نے عرض گزار ہوا کہ امی جان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملا کر بیچا کرے۔ تو والدہ نے بیٹی سے کہا اس بات کو چھوڑ دے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دیکھ تو نہیں رہے۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ افسوس ہو کہ ہمیں اپنے سربراہ کی اطاعت نہ کریں، یعنی والدہ سے کیا کہہ رہی ہیں بیٹی کہ امی جان اس بات پر افسوس ہے کہ ہم اپنے سربراہ اپنے بادشاہ کی اطاعت نہ کریں۔ فرمایا یہ تو اچھی بات نہیں کہ ظاہراً عمل کریں اور پوشیدگی میں عمل سے اعراض کریں، یعنی ظاہر میں ہاں ہاں کریں اور باطن میں مخالفت کریں۔ تو فرمایا جب صبح ہوئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس لڑکی کے والدین کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، چنانچہ انہوں نے اس بات کو منظور کیا
اور اس لڑکی سے، اور آپ نے لڑکے کا نکاح کیا جس سے وقت کے عظیم عادل حکمران جسے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہے سامعین محترم نیک لوگوں کا انتخاب کرنا، جو اللہ سے بھی ڈرنے والے ہوں، جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ یہ بات ہمارے لیے بھی قابل توجہ ہے کہ ہمیں جو ظاہر میں اسی طرح میں باطن میں بھی ہونا چاہیے، اور ہر حال میں رب ذوالجلال کا خوف اپنے اوپر مسلط رکھے۔ دعائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم جل جلالہ اما نوالو ہمیں عمل کی توفیق عطا